اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی جانب جاری ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے آیہ کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں عبادت کا عنوان دیا۔ عزیزان گرامی، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے نقل ہوئی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا عبداللہ نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث کو فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ما خلق العباد الا لیعرفوا، کہ پروردگار متعال نے خلق نہیں کیا بندوں کو، انسانوں کو، مخلوقات کو، مگر اس لیے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، یعنی وہ اسے پہچانیں۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور پھر جب وہ پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ جب معرفت حاصل ہوگی پروردگار متعال کی تو اس کی عبادت کریں گے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ، اور جب وہ عبادت کرنا شروع کریں گے پروردگار متعال کی، جب عبادت کا حق ادا کریں گے تو اس وقت وہ بے نیاز ہوں گے ہر پروردگار متعال کے سوا کسی اور چیز کے عبادت سے۔ چند نتائج ہم اس حدیث سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو امام علیہ السلام ہمیں تفسیر بیان کر کے بتاتے ہیں کہ اس کا مقدمہ کیا ہے، یعنی عبادت الہی کا مقدمہ کیا ہے، اور وہ ہے معرفت الہی۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ عبادت کا مقدمہ معرفت الہی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر معرفت حاصل نہیں ہوگی تو عبادت حاصل نہیں ہوگی، اور اگر عبادت الہی حاصل نہیں ہوگی تو دوسروں کی عبادت سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ بس نتیجہ یہ لے سکتے ہیں کہ انسان کی دو حالت ہو سکتی ہے، یا تو وہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، یا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسری چیزوں کی بھی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ نتیجہ ہمیں اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی عبادت کرے، کسی انسان کی عبادت کرے؟ آج مجھے کوئی کہے کہ تم کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، یا یہ تمہارا خدا ہے، نعوذ باللہ، تو کتنا برا محسوس ہوگا۔ انسان جو سیلف ریسپیکٹ رکھتا ہے وہ تو بغیر کسی دلیل کے کسی دوسرے کی بات بھی نہیں سنتا، وہ کیوں اپنی آزادی کو کسی اور کے لیے قربان کرے؟ ہاں، جب علم کسی میں ثابت ہو گیا، جب کوئی خاص بزرگی کسی میں ثابت ہوئی تو انسان اس شخص کی بات مانتا ہے۔ لہٰذا اگر اسے کہہ دیا جائے کہ تم کسی اور کی عبادت کرو تو کتنا برا لگے گا۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی، ہم یہاں پر سیلف ایویلویشن کے لیے ہیں۔ مناجات اور دعا کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم انہیں سنیں اور اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں اور وہ ہماری تائید کریں کہ ہاں جو تم سوچ رہے ہو، جو کر رہے ہو وہی صحیح ہے، اور پھر ہم چلے جائیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ہم مناجات اور دعاؤں کو اس لیے سنتے ہیں، اس لیے ان پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر خرابی کیا ہے، اس کی اصلاح ہم نے کیسے کرنی ہے۔ بس اگر ہم نہیں پسند کرتے، اب ہم نتیجہ گیری کی طرف آ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں پسند کرتے کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں، ایسا تو نہیں کہ ہم غلط سمجھ رہے ہیں اور واقعاً ہم کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ سوال، اگر کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے اللہ کے سوا تو اس کا راستہ کیا ہے؟ حدیث نے آپ کو جواب بتایا کہ پھر اللہ کی عبادت کرو۔ جب اللہ کی عبادت کرو گے تو دوسرے کی عبادت سے بے نیاز ہوگے۔ ایک اور سوال آ جاتا ہے، اچھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو حدیث آپ کو جواب دے گی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ عجب، تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا مناجات اور دعا اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام اور قرآن مجید کے الفاظ اور معنی سے زیادہ کوئی فائدہ مند کوئی چیز ثابت ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا معرفت الہی کا ماخذ اور منبع، یعنی جہاں سے معرفت الہی ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام اور اللہ کے کلام کے سوا اور کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ آپ خود صاحبان عقل و خرد ہیں، آپ خود صاحبان فضل ہیں، آپ کہیں گے ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے کہ کہیں اور سے معرفت الہی حاصل ہو۔ بس دیکھیں، اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، یعنی دوسروں کی عبادت سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے لیے معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھو، اس پہ غور و فکر کرو، اس کے الفاظ سے اپنی آشنائی رکھو، اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو پڑھو، ان دعاؤں کو پڑھو، ان مناجات کو پڑھو،
تاکہ معرفت الہی حاصل ہو۔ عزیزان گرامی، آج میں اگر ان کلمات سے دور ہوں، آج اگر مجھے ان مناجاتوں سے اجنبیت محسوس ہوتی ہے، آج جب میں ان مناجاتوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، یا اگر میں قرآن مجید سے اپنے آپ کو نامانوس دیکھتا ہوں، دور دیکھتا ہوں، تو کیا ممکن ہے کہ مجھے معرفت الہی حاصل ہو؟ اور اگر معرفت الہی حاصل نہیں ہوگی تو کیا عبادت الہی حاصل ہوگی؟ اور اگر عبادت الہی حاصل نہ ہو تو کیا دوسروں کی عبادت سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، دل کو انسان اپنے خوش بہت طریقوں سے کر سکتا ہے، لیکن حقیقت کو جاننے کے لیے کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، تاکہ ان کے بعد انسان جب تکلیف میں آتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کچھ اور نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ پروردگار متعال کے در پہ جا کے عرض کرتا ہے کہ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، پروردگارہ اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو پھر مجھے رزق کون دے گا؟ وَإِن خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُنِي، اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا، اگر تو نے میری کمزوریوں اور برائیوں سے پردہ ہٹا دیا تو پھر کون میری نصرت کرے گا؟ پروردگارہ میں تو وہ ہوں کہ جو خود اپنے آپ سے امان میں نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جو خود اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو بھلا دوسرا انسان کون ہے جو مجھے فائدہ پہنچا سکے اور رزق دے سکے؟ بس اب جب میں نے جان لیا کہ تو وہ اکیلا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میرے تمام فائدے اور نقصان ہیں، تو وہ اکیلا ہے کہ جو مجھے رزق پہنچاتا ہے، تو وہ ہے کہ جو مجھے رسوائیوں سے بچاتا ہے، تو میں تیرے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کے، الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی وان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو کون مجھے رزق دے گا؟ اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کون میری نصرت کرے گا؟ الہی اعوذ بک من غضبک، پروردگارہ تیرے غصے سے میں پناہ مانگتا ہوں، وحلول سخطک، تیرے عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب انسان پناہ مانگتا ہے تو کسی پناہ گاہ کی طرف جاتا ہے، یعنی اگر ہم سیلاب سے یا زلزلے سے یا کسی جنگ کے صورتحال میں پناہ اگر طلب کرتے ہیں تو ہمیں ضروری کہ کسی پناہ گاہ میں جائے، یا انسان کسی انسان کی پناہ میں چلا جاتا ہے تاکہ دوسروں سے امان میں رہے۔ تو یہاں پر جب ہم پروردگار متعال کی غضب سے پناہ مانگ رہے ہیں اور پروردگار متعال کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو وہ پناہ کس سے طلب کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ذرا کہ کتنا پیارا جملہ ہے، الہی اعوذ بکا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو مجھے تیری غضب سے بچا سکے، تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے تیرے عذاب سے بچا سکے۔ اور اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ الہی ان کنت غیر مستأہل لرحمتک، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں اپنے آپ سے بخوبی باخبر ہو چکا ہوں۔ جس نے ان کلمات کو ہی نہیں پڑھا، جس نے قرآن مجید پر تفکر و تدبر نہیں کیا، جس نے اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر کبھی غور و فکر نہیں کیا، اس نے پھر تیری معرفت کیا حاصل کی؟ جس نے تیری معرفت حاصل نہیں کی، اس نے تیری عبادت کیا کی؟ اور جس نے تیری عبادت نہیں کی تو اس نے ضرور کسی اور کی عبادت کی۔ تو میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں، ان کنت غیر مستأہل لرحمتک، اگرچہ کہ میں تیری رحمتوں کا، محبتوں کا، تیری مدد کا اہل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو مجھ پر اپنی مہربانیاں نچھاور کرے، تو مجھے اپنی رحمتوں سے نوازے۔ فأنت اہل ان تجود علی بفضل سعتک، لیکن تو اس بات کا اہل ہے کہ مجھ پر رحم کرے، تو بندہ نواز ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرے بندے ہدایت پائیں، تو چاہتا ہے کہ تیرے بندے تیرے پاس آئیں، تیرے سامنے اظہار عجز و انکساری کریں تاکہ تو انہیں بلندیوں پر لے جائے۔ پروردگارہ پس اگر ان کنت غیر مستأہل لرحمتک، اگر میں اس بات کا اہل نہیں ہوں، اگر میں اس کا لائق نہیں ہوں کہ تیرے رحمت کے سائے میں آؤں، لیکن فأنت اہل ان تجود علی بفضل سعتک، تو اپنے بندہ نوازی کے باعث اس کا اہل ہے کہ مجھے بخش دے، مجھ پر اپنی بخششیں نازل فرما۔ ایک اور کانسیپٹ عزیزان گرامی جو دعا کے ان جملات میں رہ جاتا ہے، وہ اس بات کو درک کرنا ہے کہ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی
یرزقنی، یعنی اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو کون مجھے رزق دینے والا ہے۔ اس بات کو ہم باقاعدہ طور پر اپنے تمام وجود سے سمجھ سکیں کہ پروردگار متعال کے سوا ہمیں کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اور واقعاً اگر وہ ہمیں ایک دن اپنے رزق و روزی سے محروم کر دے تو ہمارا کوئی پرسان حال تک نہیں ہوگا۔ وہ خلیفہ عباسی تھا القاہر باللہ، جو مقتدر باللہ کا بھائی تھا، تو اس کی حکومت 2 سال تک تھی، اور ایران و عراق و حجاز و مصر پر اس کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں ترکوں کا اثر رسوخ دربار میں بہت زیادہ ہوتا تھا، یعنی جو حاکم ہوتا تھا وہ ایک پپٹ کی صورت میں ہوتا تھا وہاں پر، اور باقی جو حکومت کرتے تھے دراصل اور جو معاملات کو چلایا کرتے تھے وہ اس زمانے کے ترک ہوا کرتے تھے جو ایران سے وہاں پر مہاجرت کر کے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں اور بہت سارے تختوں کو ترکوں نے الٹ دیا عباسیوں کے، اور بہت بری طرح سے ان کو وہ ذلیل اور رسوا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، القاہر باللہ کے تختے کو الٹا ترکوں نے ایک دن اس کے محل میں آئے اور اس کو خوب مارا پیٹا، اس کو اندھا کیا اور اس کے تمام مال و اموال لے لیے، اور وہ پھر اس کو روانہ کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور کو خلیفہ بنا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہ بغداد کے مسجد کے سامنے ایک شخص نظر آیا جو کہ اس طرح سے بھیک مانگ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھی، اسے معلوم پڑتا ہے کہ وہ اندھا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جو کل تک تم پر حکومت کرتا تھا اور آج تم سے بھیک مانگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا اس لیے ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ آپ دیکھیں قذافی کا حال، آپ دیکھیں آخر میں کیا ہوا، آپ صدام کا حال دیکھیں آخر میں کیا ہوا۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے کتنے شور اور ولولے ہوا کرتے تھے، اور ان کے قبروں پر، ان کے جنازوں پر یا تو ان کی موت بہت بھیانک طریقے سے واقع ہوئی، یا ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، یا اگر ان کے جنازوں پر شور شرابہ بھی ہوا تو اس سے ان کو کیا فرق پڑا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے حبیب کے اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی اور تاج و تخت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب اچھائیاں، سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔